اس کے بعد سمجھا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کا انعام ہوا، آج اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سنتوں میں سے ایک سنت قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا مکمل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر دن کا روزہ فرض کیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رات کی تراویح کو سنت قرار دیا۔ محدثین لکھتے ہیں تراویح پڑھنا علیحدہ سنت ہے اور تراویح میں قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا علیحدہ سنت ہے۔ جن حضرات نے قرآن کریم پڑھا اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے، جن حضرات نے سنا اللہ ان کا سننا قبول فرمائے، پڑھنے اور سننے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے۔ آج اس مسجد میں کسی بھائی نے افطاری کی، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی مسلمان کسی روزے دار مسلمان کو روزہ افطار کراتا ہے تو جتنا ثواب روزے والے کو ملتا ہے اتنا ہی روزہ افطار کرانے والے کو ملتا ہے۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کس طرح کسی کو افطاری کرائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر، پانی کا ایک گھونٹ پلا کر بھی روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے۔ تو اس قسم کے اعمال مسلمانوں کے لیے، اس قسم کے کام مسلمانوں کے لیے یہ آخرت کا توشہ بن جاتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مسلمان جب رمضان کا مہینہ پاتا ہے، دن کا روزہ رکھتا ہے، رات کو تراویح پڑھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یہ روزے دار مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور ایک طرف روزہ کھڑا ہوگا، ایک طرف قرآن کریم کھڑا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رکھا، آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیں۔ دوسری طرف سے قرآن کریم آگے بڑھے گا اور یوں کہے گا، اے اللہ میں نے اسے رات کو آرام سے لیٹنے سے دور رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان کے اس مسلمان کے حق میں اس روزے اور قرآن کریم کی سفارش کو قبول کریں گے۔ آج جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ہماری ایک مسلمان بہن اس محلے میں فوت ہو گئی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اس کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی مسلمان رمضان کے مہینے میں مرتا ہے تو رمضان کے مہینے میں مرنے کی وجہ سے ایک انعام یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان سے عذاب قبر کو دور کر دیتے ہیں۔ آج ہم جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃیں دے رہے ہیں، جتنے اعمال کر رہے ہیں، ہمارا صرف ایک نظریہ ہے کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، ہمیں قبر میں عذاب نہ ملے۔ تو ایک مسلمان رمضان میں مرتا ہے تو رمضان کی برکت کی وجہ سے اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں فرمایا کوئی مسلمان رمضان کے مہینے میں مرا اور ایک فرمایا ایک مسلمان روزے کی حالت میں مرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ یہ مسلمان گنہگار تھا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اسے جہنم میں ڈال دو۔ جیسے ہی یہ روزے دار مسلمان جہنم میں ڈلے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ اس روزے دار سے بھاگے گی۔
اب جو جہنم کو جلانے والا مالک ہے وہ آگ سے پوچھے گا تو اسے کیوں نہیں جلاتی؟ تو وہ آگ کہے گی اس وجہ سے کہ اس کے منہ سے روزے کی بو آ رہی ہے۔ تو آج مسلمان ہونے کے ناطے ہم جب رمضان کا مہینہ پائیں ہم اپنے لیے یہی کوشش کریں، ہمارا جو نظریہ ہے جیسے قرآن کریم شفاعت کرتا ہے، جیسے روزہ شفاعت کرتا ہے، ہم جس نبی کی امت ہیں اسے راضی کرنے میں لگ جائیں گے رمضان میں، تو ہمارا سارا جتنا بھی اکٹھا ہے یہی ہے کہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرے، اس وجہ سے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم راضی کرنے میں لگ گئے تو کل اللہ کے رسول ضرور ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جس بھائی نے افطاری کی اللہ اسے بھی اس کا اجر دے، جو حضرات جس طرح خدمت کی اللہ تمام کی خدمت کو قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم پڑھا کیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پڑھنے اور سننے والوں کو اجر عظیم عطا فرما، کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرما، جتنے ہمارے حضرات دنیا سے چلے گئے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ کہ اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے، اس قرآن کریم کی برکت سے جس مسلمان کی جو جائز حاجات ہے اللہ تمام کی حاجات کو پورا فرما، جتنی مشکلات ہے اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما، جس مسلمان کی جو مالی مشکلات ہیں اللہ اس مالی مشکلات کو حل فرما، جس کی اولاد نہیں ہے اللہ تمام مسلمانوں کو اولاد نیک اولاد نصیب عطا فرما۔ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بننے کی کوشش فرما، ہماری اولادوں ہمارے گھر والوں کو بھی نیک بنا۔ کہ اللہ تعالی رمضان کی ان برکات کو ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ تعالی تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیریں تجھ سے مانگی ہیں تمام خیروں کے اندر ہمیں بھی شامل حال فرما۔ کہ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ تمام شرور سے ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے جو بہن فوت ہوئی ہے جن کی طرف سے یہ اہتمام ہے اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اللہ اس کی درجات کو بلند فرما، اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، دنیا میں رہیں اسلام پر رہیں، دنیا سے جائیں ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھا، زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔